اللہ کا جو قانون ہوتا ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے، لہٰذا اس میں تبدیلی کرنے کا حق بھی صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ابتدائی دور میں جب اللہ قرآن نازل کر رہا تھا، جب شریعت دے رہا تھا، اس وقت تبدیلیاں بھی کی تھی، ایک حکم دیا لیکن بعد میں اس کو چینج کیا لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِیهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، کوئی آیت ختم نہیں کرتے یا چینج نہیں کرتے، لیکن ہم اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں، اس سے بہتر بات ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قانون کو بنایا ہے جو ہمارا دین کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان، ان کے اسکالرز، ان کے انٹیلیجنٹس، ان کے سرما لوگ، بڑے سے بڑے دماغ والے لوگ بھی اس پر ریسرچ تو کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تشریحات تو کر سکتے ہیں، اس کے مطلب کو تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن کسی ایک حکم میں بھی ادنا درجے کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جس کو یہ رائٹ دیا گیا ہو کہ وہ اللہ کی گئی حرام چیز کو حلال کر دے، یا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حرام کر دے۔ اس کا اختیار نہیں دیا گیا، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اسکالرز مل کے بھی اگر قرآن کے کسی فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیں تو سارے انسانوں کا فیصلہ غلط ہو جائے گا، اللہ کا فیصلہ نافذ رہے گا۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارے لاز اور قرآن کے احکامات یہ حیثیت رکھتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی انسان کے دماغ نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے، خالص اللہ کی طرف سے اس کو اتارا گیا ہے۔ ہاں، اس کے اندر حصے ہیں، ڈویژنز ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو حرام کا ہے، وہ چیزیں جو کمپلیٹلی انلیگل ہیں، جو فوربیڈن ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہیں، جن کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ بہت چند ہیں، تھوڑی سی ہیں۔ جو حرام کی گئی چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے بہت تھوڑی ہیں، اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے، ان کو گنا جائے اور شمار کیا جائے ان چیزوں کے مقابلے میں جو حلال کی گئی ہیں تو وہ بہت تھوڑی سی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کو بیان کیا ہے، یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں۔ اس کا اعلان کر دیا گیا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ آپ کہہ دیجئے میں حرام کردہ چیز کو نہیں پاتا، جو چیزیں مجھ پر وحی کی گئی اللہ کی طرف سے ان کے اندر حرام چیز کو میں نہیں پاتا ہوں شریعت کے اندر، سوائے اس کے جو کھانے والے کے اوپر کھانے کے اندر حرام کی گئی ہوں۔ اس کے جو چیزیں حرام کی گئی ہیں کھانے والے کے اوپر کھانے کی چیزوں میں، وہ صرف یہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ میتہ جو مردار ہوتا ہے، جو ڈیڈ اینیمل ہے، جو خود سے مر گیا ہے، کسی چیز سے جانور مر گیا ہے، کھانے والے جانوروں میں سے، حلال جانوروں میں سے، جو اپنی موت مر گیا ہے، کسی دوسری چیز کے ذریعے سے مر گیا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا، وہ مردار ہے۔ یا دوسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، جو خنزیر ہے، پگ ہے، اس کا جو گوشت ہے اس کا استعمال ناجائز ہے، وہ حرام جانور بنایا گیا ہے۔ یا بہتا ہوا خون، وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے، گردن کاٹنے کے بعد جانور کی جو خون بہتا ہے، جسم کے اندر جو خون بہنے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو جمع کر کے انسان سکھا کے ایک گوشت کی شکل بنا کے نہیں کھا سکتا ہے، وہ خون کا حصہ جو جسم کا ہے جانور کے، وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو پینا، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، جس جانور کو اللہ کے نام پر نہ ذبح کیا گیا ہو، وہ ناجائز ہے۔
لیکن اس میں بھی ایگزمپشن ہے. اللہ کی شریعت کی آسانی کا اندازہ لگائیے. یہ جو حرام چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں بھی ایگزمپشن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان کے لالے پڑے ہوئے پوزیشن میں ہو، کسی شخص کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، یعنی وہ اس حالت میں ہو کہ اس کے پاس کچھ کھانا نہیں ہے، موت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، بھوک سے وہ مرا جا رہا ہے، اس حالت میں اگر ان حرام چیزوں میں سے بھی کوئی چیز اس کے سامنے آ جائے اور وہ اتنا استعمال کر لے کہ جس کے ذریعے سے اس کی سانسیں چل سکیں، زندگی باقی رہ سکے اور جو تڑپ ہے بھوک کی وہ مٹ سکے، تو اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ جان کا بچانا انسان کے اوپر زیادہ ضروری ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کتنی چھوٹی اور محدود تعداد ہے ان چیزوں کی جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس کے علاوہ ایک ضابطہ اللہ نے دیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. جو چیزیں اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہیں اللہ ان کو حلال کرتا ہے، اور جو چیزیں ناپاک اور گندی ہوتی ہیں اللہ ان کو حرام کرتا ہے. یہ وہ فنڈامنٹل ہے، یہ وہ اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر حرام اور حلال کی تفریق کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی چیز میں بھی خود سے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا جائز نہیں. کسی عالم کے لیے کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر کوئی چیز صراحت کے ساتھ حرام نہیں کی گئی ہے قرآن میں حدیث میں، تو اس کو کتنی ہی بری لگتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام ڈکلیئر کر سکے، کیونکہ یہ حق صرف اللہ رب العزت کا ہے، کسی کو بھی اس پر اختیار نہیں ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے جو قانون ہوتے ہیں وہ 100 200 سال 300 سال تک تو چلتے ہیں، اور اس میں بھی انسان اپنے ارادوں سے، اپنے خیالات سے، اپنی رائے سے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اور ضروری بھی ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں بعض اوقات، کیونکہ انسان نے اس کو جب بنایا ہے تو اپنے زمانے کو سوچ کر بنایا ہے، آگے کے زمانے کو دیکھ کر نہیں بنایا ہے. تو پھر آگے کے زمانے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جو ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، جو ایشوز سامنے آتے ہیں، اس کے اعتبار سے چینجز کرنا ضروری ہوتا ہے.